بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام مملکت، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام زندگی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اسلامی دنیا میں جب بھی کوئی حقیقی جمہوری عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں مذہب، خصوصاً مذہب اسلام کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایک اپنا نظام ہے۔ وجہ یہ ہے اس نظام کے نافذ نہ ہونے کی کہ ہم خود بھی ڈسپرس ہیں۔ ہم جن کلرجی مینوں کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں ان کو سیاست کا ادراک نہیں ہے۔ وہ اپنے ایک خول میں ایک کنویں کو سمندر سمجھے بیٹھے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ سیاسی افق پر آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلامی دنیا میں جب بھی کوئی ملک حقیقی جمہوری عمل شروع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں مذہب، خصوصاً اسلام کا رسوخ ہمیشہ بڑھا ہے۔ اس زمن میں ہمیں کئی مغربی مفکرین کی رائے بڑی دانشمندانہ نظر آئی ہے۔ خواتین و حضرات، اگرچہ ان مغربی مفکرین کے سیاق و سباق کچھ اور تھے، اس کے مقاصد مختلف ہیں، لیکن ہم ان میں سے اپنا پوائنٹ کو یہاں اخذ کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے کہ یہ دنیا داری ہے۔ دنیا داری میں آپ کسی کے بھی علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بالکل ایسی جیسے ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہمارے مفکرین، دانشور، سیاستدان لوگوں نے نہیں ایجاد کیا، یہ یقیناً یہ مغرب ہے جس نے سائنسی ایجادات کو ایجاد کر کے ہمیں فروخت کر رہے ہیں اور ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور ایسا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تجارتیں ہوتی تھیں، اور تجارت مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں مغربی دانشور، ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک دانشور ہے، اس کا نام ہے ویلفرڈ کینٹویل اسمتھ۔ کینٹویل اسمتھ جو ہے اس نے اپنی 2 کتاب، یعنی یہ لوگ آتھرز بھی عام طور پہ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے قوم، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو زیادہ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ اسلام تاریخ جدید کے آئینے میں اور پاکستان بطور اسلامی ریاست میں انہوں نے کہا ہے، مسٹر اسمتھ نے کہا ہے کہ پاکستان یا دوسرے مسلم ممالک میں جب بھی جمہوری عمل مضبوط ہوگا تو وہ اپنے ساتھ مذہبیت، یعنی مذہب کو بھی ساتھ اٹیچ کر کے، لنک کر کے لے کر آئیں گے۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم کہیں پہ بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک انر کنسیپٹ ہوتا ہے، ایک اندرونی سوچ ہوتی ہے، ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کرے ایسی سوچ ہمارے ارباب اقتدار کے ذہنوں میں بھی ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ سوچیں گے تو یقیناً غلط کام کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ اللہ کی ویڈیو چل رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو غلط کام نہیں کریں گے۔ چونکہ غلط کام کریں گے تو اللہ پنش دے گا، اور پنش سے حضرت آدم انسان ڈرتا ہے۔ ایک موقع پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے ہنری کسنجر، نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے خیالات میں خوف نظر آ رہا تھا۔ خوف دراصل اسلامی فوبیا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، گو کہ ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام بھی جو ہے یہ کبھی کسی وقت اچانک ایسا نہ ہو کہ ہم میں ایمان آ جائے اور ہم مضبوط ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں، ہم اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو جائیں، اعلیٰ قول و کردار کے مالک ہو جائیں۔ اسی ڈر سے دشمن جو ہیں، یعنی غیر مسلم جو ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ لیکن اصل میں دیکھا جائے، اگر ہم واقعی میں اسلام کو فالو کرنے لگیں
تو ایونچولی دے ول بی مسلم ٹو، وہ بھی مسلم، دے ول بیکم مسلم ٹو، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. لیکن ہم نہ ہمارا اخلاقی طور طریقہ ایسا ہے، نہ ہمارا قولی طور طریقہ ایسا ہے کہ کوئی اسلام کی طرف آئے. اینی ہاؤ یہ جو ہنری کسنجر نے بھی اپنے خوف کا اظہار کیا ہے، انہی خیالات کا ہنری کسنجر نے اظہار کیا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ عرب میں جمہوریت آنے سے اسلام کا سیاسی کردار مزید مضبوط ہوگا، منظم ہوگا، جو مغرب اور اس کے مفادات کے لیے خطرے کا باعث ہے، یہ ہنری کسنجر کہتا ہے. ایسے خدشات کے زیر اثر اس نے عرب ریاستوں کو مزید تقسیم در تقسیم کرنے اور وہاں نسلی اور فرقہ وارانہ تحریکوں کو مضبوط تر کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے. دیکھیے، وہ اپنے قوم، وہ اپنے ریاست، وہ اپنے منہج، وہ اپنے اسکول آف تھاٹ، وہ اپنے وے آف لائف سے کمیٹڈ ہیں. بالکل جیسے ہمارے اس کے جو سوچ ہے وہ ٹوٹلی الگ ہے. ہم نہ اپنوں کے ہیں نہ غیروں کے ہیں، وہ اپنوں کے ہیں، غیروں کے نہیں ہیں. سمجھیے گا، وہ جو ہیں وہ اپنے ہیں، اپنوں کے ہیں، مگر آپ کے نہیں ہیں، مگر آپ اپنوں کے بھی نہیں ہیں اور غیروں کے بھی نہیں ہیں. یہ ہے فرق. کیسنجر کے خیال میں، جو ہنری کیسنجر کے خیال میں، یہ حکمت عملی اسرائیل کے دفاع میں بھی کام آ سکتی ہے. یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، کریٹ انسرجنسی، کریٹ پرابلم، دین آئی ول سروائیو. یہ ہے ایک ان کا فارمولا. دیکھیے، کرد ایک قوم ہے جو ترکی میں بھی ہے، کچھ عرب ریاستوں میں بھی ہے، کچھ عراق میں بھی ہے، کچھ ادھر ادھر ملکوں میں بھی ہے. تو کردوں میں اور عربوں میں، ایرانیوں میں اور ترکوں کے درمیان نسلی اور فرقہ وارانہ تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ. اب عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیہ اور عرب دنیا میں بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. اپنے ملک کے لیے آئندہ کی حکمت عملی ہنری کیسنجر نے بناتے ہوئے عالمی منظرنامے کے ان پہلوؤں کو ذہن میں رکھا ہے، اور ہمیں بھی رکھنا ضروری ہے. ہمارے لیے صرف سمپل ایک چیز ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں. یعنی اپنے اعتبار، اپنے اخلاق، اپنا طریقہ، اپنا قول، اپنی سمجھ کو سب اسلام کے تابع کر لیں. اسلام ایک پیسفل مذہب ہے، اسلام ایک پیسفل دین ہے. چلتے ہیں آگے کہ علاقائی تناظر میں، یعنی یہ کہ ہمارے خطے کی صورتحال، ہمارے علاقوں کی صورتحال، جیسے ہمارے خطے جب ہم بولیں تو پاکستان، افغانستان، ایران، ہندوستان، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ سب ہمارا ہی خطہ ہے. یہ عرب کے جتنے ممالک ہیں یہ سب ہمارا ہی خطہ ہے. ان ممالک میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا یقیناً پاکستان پر براہ راست اثر پڑ رہا ہے اور پڑے گا. چونکہ ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی منظم سیاسی یا غیر سیاسی کوئی بھی ایسی انسٹرومنٹ، آرگن، ادارے مضبوط نہیں ہیں، لہذا کوئی بھی آ کر ہمارے ملک میں کھیل سکتا ہے. بڑے لوگ، عوام بیچارے تو پس رہے ہیں. عوام کا کیا کام ہے؟ عوام روٹی کپڑا مکان کے چکروں میں اب دن اور رات صرف کر رہی ہیں. اسی طرح عراق میں بدترین مداخلت ہوئی، یقیناً ماضی میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کا اثر ابھی بھی موجود ہے. بھارت کے ساتھ بھی جو ابھی بھارت کی تیزی سے بھارت ترقی کر رہا ہے، اس کو ہم اور آپ اگنور نہیں کر سکتے. گو کہ ہمارے حکمرانوں کو اس کا ادراک، مجھے تو کم از کم نظر آ رہا ہے، مگر ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھارت خطے میں اپنے اثر و رسوخ
کیسے مضبوط کر رہا ہے، بھارت کیسے مضبوط ہو رہا ہے اور ہمارا ملک کیسے کمزور ہو رہا ہے، اس کا ادراک، اس کی سمجھ، اس کا سلوشن ہمارے پاس یقیناً ابھی تک نہیں ہے۔ اللہ جانے کب ہوگا، ان چیلنجز کو کب ایکسیپٹ کریں گے ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، وہ اگر ایک مرتبہ محب وطن مسلمان بن کر سوچیں تو یقیناً ہمارا ملک، ہمارا ریاست، ہمارے عوام سب ترقی کر سکتے ہیں۔